یہ نور اول ہمیشہ پاک پشتوں ہی میں رہا، جیسا کہ خدا فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، یعنی خدا تم کو سجدہ کرنے والوں کی پشتوں میں گردش دیتا رہا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خداوند عالم نے دنیا کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور اس کی مشیت ہوئی کہ مخلوق کو پیدا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب کہ وہی تھا اور اس کی طاقت و قوت کا اظہار نہیں ہوا تھا، اس نے اپنے نور سے ایک چمکتا ہوا نور اور اپنی ضیاء سے ایک روشن شعاع کا اظہار فرمایا، اور یہ نور ان مخفی صورتوں میں جو ذرات کی طرح تھیں جمع ہو کر ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں پیدا ہو گیا۔ اس وقت خدا نے فرمایا کہ اے محمد، تم میرے چنے ہوئے مالک و مختار ہو، اور تم میرے عطا کردہ نور اور میری ہدایت کے خزانوں کے امانت دار ہو۔ تمہاری ہی خاطر میں زمین کا فرش بچھاؤں گا اور پانی کو جاری کروں گا، اور آسمان کو بلند کروں گا، اور جزا و سزا اور جنت و دوزخ تمہارے ہی سبب سے ہوں گے، اور میں تمہارے اہل بیت کو ہدایت کے لیے مقرر کروں گا، اور انہیں اپنا ایسا علم باطنی دوں گا کہ جس کے بعد کوئی باریک سے باریک مسئلہ مشتبہ نہ رہے، اور کسی پوشیدہ راز کے سمجھنے میں عاجز نہ ہوں گے۔ میں ان کو اپنی تمام مخلوقات پر اپنی حجت قرار دوں گا، وہ میری توحید اور میری قدرت سے لوگوں کو خبردار کریں گے۔ پھر خدا نے سب سے اپنی ربوبیت اور خالص وحدانیت کی گواہی لی، اور میثاق و وحدت وعدہ لینے سے پہلے تمام مخلوقات کو بتایا کہ محمد و آل محمد میرے منتخب ہیں، اور ہدایت و نور محمد کے لیے اور امامت ان کی آل کے لیے مخصوص ہے۔ یہ اس لیے بتایا کہ طریقہ عدل مقدم رہے اور لوگوں کو عذر کا موقع باقی نہ رہے۔ اس کے بعد خداوند عالم نے ان ہستیوں کو اپنے پردہ غیب اور پوشیدہ علم میں چھپا دیا۔ پھر خدا نے قسم قسمی مخلوقات پیدا کی اور زمانے کو پھیلا دیا، اور پانی کو ہوا کے ذریعے معجزن کیا، اس سے جھاگ پیدا ہونے اور بخارات بننے لگے، اور زمین کو پانی پر بچھا دیا، اور آسمان کو بلند کیا، پھر ان سے اپنی اطاعت قبول کرائی۔ پھر اس کے بعد خداوند عالم نے ان انوار اور ان ارواح سے فرشتوں کو پیدا کیا جن کو خدا پہلے ایجاد کر چکا تھا، اور اپنی توحید کے ساتھ محمد کی نبوت کو ملا دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔